ہمیں بغیر کسی وقفے کے منظوم نذرانہ عقیدت کے لیے دعوت گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ انت بنفسی یا علی خامنائی خامنائی چھو سنگرنا یولی تھت یا اللہ سلام لے نئی سترک کو ننگر سننگ کو نترت یا اللہ سلام یا اللہ ستون جولے نئی نمز امامی رگسکن انقلابی شہداء کنی گچھت یا اللہ سلام سیدی انت بنفسی یا علی خامنائی یا شہید سون فوکسے سنی لنگئی غوگ ونیت یریل زاغ سن لوکی ہشپو غیلا خوگ ونیت ارگمو ان منا اسلامی لمی سترخص کربو یری جگتو سن دکپو غیلا چوگ ونیت سیدی انت بنفسی یا علی خامنائی وارث خون حسین یانگ سا سترخ پوس کرسا نور چشمان حسین یانگ سا سترخ پوس کرسا لے علمدار امام نمز امامی مسلم راہی عشق حسین یانگ سا سترخ پوس کرسا یاستور میول نئی مکلم پولا ٹھوپ سوں آغا سنین چھدے خلوین کھرے ہمبو نئی لپ سوں آغا یا نبر بیانا نئی تنگو نئی سترک کن سلفک نئی گوے کھاغ دیانگی گرمک پو خسب سوں آغا سیدی انت بنفسی یا علی خامنائی اتیوں میر سیانس نیلا چھڑاں بداغا سکھ سنا موموس نہیں چھاک پو میگی پھت آغا بہت سارے علماء جانتے ہیں اس حقیر کو 2 مرتبہ حضرت آغا کی خدمت میں شرف یابی کی سعادت نصیب ہوئی بار بار مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں اور اس دن سے آج تک ہمیشہ یہ تک درد ہے سکھ سنا موموس نہیں چھاک پو میگی پھت آغا یری من تخ پو سولا کس نرغ دوران پو سرت دونو تھت پو گئی دو سے کخمت غنمت آغا سیدی انت بنفسی یا علی خامنائی اپو چون لازر شیعون لسنگے بن شخص ہے لے شہید یانگی نئی لکھ پولا سالتین شخص ہے یا نچخچی تا دنیا دن کھورے اتزل نمی تھوپ نئی لکھ سنگنو بہشتینا دعا بن شخص ہے یا سنے ینگ کچھ شخص نہ لگو پا حقن پا یری گمبے کنگیا سونا فدا حقن پا یا اسلامی لمی سترخ پو فدا بیو پا دنو سکر بسونا نئی سترخ پو یری کھا حقن پا اجتہادی خنمی شربی یما یا لا یجو نئی نمزے چھوسی چھربویغ زما یا لا یجو یری بربے چھڑائیں لست چھرنت ہر دوں خلق پا دنبین نو یری میگی چھما یا لا یجو سیدی انت بنفسی یا علی خامنائی بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید احمد رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ اس دنیائے تزاحم میں ہمیشہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، محبت و نفرت کا یہ سلسلہ ابتدا سے یہ آتا رہا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید، یا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار بولہبی سے چراغ مصطفوی، یا چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہم نے دنیا میں بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شقی ترین انسان، ایک سعادت مند ترین انسان کے جان لینے کے در پہ ہے اور تھا، اب بھی موجود ہیں۔ یہ سلسلہ
ابتدا سے تھا اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سعادت مند انسانوں کی خصوصیات کیا ہے اور یہ شقاوت مند انسانوں کی خصوصیات کیا ہے، تاکہ ہم انہی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شرافت مندانہ، باکمال، سعادت مندانہ زندگی بسر کر کے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کو اس خوشبو کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ مولا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 86 یا 87، چون نسخ کے اعتبار سے کچھ میں 86 نمبر پر ہیں، کچھ میں 87 نمبر پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین انسان اور شقاوت مند ترین انسانوں کو وہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سے 2-4 کلمے میں رہبر معظم شہید کے حوالے سے یہ تطبیق کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اوپر غلو کی تہمت نہ لگائے تو میرا موضوع ہے مولا امیر المومنین کی نگاہ میں رہبر معظم انقلاب شہید، تو انہی کے الفاظ سے میں 2-4 کلمات استفادہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عباد اللہ ان من احب عباد اللہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ، خدا کے بندو، اے انسانوں، بہترین انسان وہ ہے اللہ کے ہاں، سب سے محبوب ترین انسان وہ انسان ہے جسے خداوند عالم توفیق دے کہ اپنے نفس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، نفس کا مقابلہ کرے۔ رہبر معظم انقلاب اس کلمے کا، آیات قرآنی کا اور اس حدیث کا مصداق ہے جہاں پہ فرمایا تھا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے نفس کے باقاعدہ مبارزہ اور مقابلہ کیا۔ اور ایک تقریر میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس جوان شہید حمدانی کا جملہ نقل فرمایا تھا کہ اگر کوئی دشمن کے کانٹدار تار سے اگر گزرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کے کانٹدار تار پہ پاؤں رکھ کے چلنا ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رہبر معظم انقلاب نے سب سے پہلے اپنے نفس کا مقابلہ فرمایا۔ فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، تو رہبر معظم کی خصوصیات، امیر المومنین کی نگاہ میں یہ بہترین انسان کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا شعار، اس کا نعرہ حزن ہے، چہرے پر حزن دکھائی نہیں دیں گے لیکن دل محزون ہوگا ہمیشہ۔ کس حوالے سے؟ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں فرمایا تھا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی امت کے دکھ اور درد میں ہمیشہ محزون رہتے تھے اور محزون ہوا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ مصباح ظلمات، سب سے بہترین انسان، خدا کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان تاریکیوں کا چراغ ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے مولا امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کے زبانی مولا ابی عبداللہ الحسین کے بارے میں یہی احادیث جو مشہور ہم پڑھتے رہتے ہیں، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات و امام عز و فخر، تو مولا ابی عبداللہ الحسین کے سیرت پر چلتے ہوئے رہبر معظم بھی مصباح ظلمات، تاریکیوں میں چراغ تھے۔ آپ واقعاً جہاں جہاں پر بھی فتنہ اٹھتا تھا اس فتنے میں جو روشنی دکھائی دیتے تھے، چراغ دکھلاتا تھا، وہ رہبر معظم انقلاب شہید تھے۔ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کشاف عشوات، وہ فکری اندھے پنوں کے لیے روشنی دکھانے والے یا اس کے جو پردے پڑے تھے اس پردے کو ہٹانے والے انسان سب سے اچھے انسان ہوا کرتے تھے۔ تو رہبر معظم انقلاب شہید بھی انہی اشخاص میں سے ہیں جہاں جہاں پر بھی مختلف قسم کے اس چہرے پر گرد و خاک پڑے تھے یا پردے پڑے تھے، منافقت کے پردے، کبھی خشک نمائی کے پردے، خشک مقدسی کے پردے، یا دینداری کے لبادے جو اوڑے ہوئے تھے، اصل میں بے دین تھے، سب سے پردہ ہٹانے میں سب سے بڑا کردار جو کہ ادا کیا تھا رہبر معظم انقلاب شہید نے کیا تھا۔ مفتاح مبہمات، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات کو حل کرنے میں آسانی کے ساتھ حل کرنے کے لیے وہ کنجی کی حیثیت رکھتے ہوں۔ تو رہبر معظم انقلاب نے بھی تقریباً اس
47 سالہ دور ولایت میں آپ نے کتنے جو مبہم امور تھے ان سے پردہ ہٹایا، اس میں آپ نے روشنی دکھلائی علم و حکمت کے ذریعے سے۔ ٹیکنالوجی دنیا کے مختلف جو شبہات ہیں ان کو بھی ہٹانے میں، حتیٰ اسی جنگ میں جہاں پہ ہمیں کہلایا گیا تھا کہ یہ مجوس اور یہود کی جنگ ہے، اس میں ہمارے کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی رہبر معظم انقلاب نے بہترین طریقے سے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے سے، یا جو یورپ میں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک ہم سالہا بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، اس پلاننگ کے نتیجے میں کچھ کام کرنے جاتے ہیں، اس 80 سالہ بوڑھے شخص کی ایک تقریر نے وہ سارے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو مفتاح مبہمات، سارے مبہمات کو ختم کرنے کے ایک کنجی تھی، آپ چابی کی حیثیت رکھتے تھے۔ دفاع معضلات، بڑے بڑے مشکلات کو دفع کرنے والے تھے یا دفع کرنے والے ہیں۔ امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی نگاہ میں اچھا انسان، خدا کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہوگا جو مشکل کو آنے سے پہلے ہی دفع کر دیں۔ دفع اور رفع سب جانتے ہیں، علماء دانشوران سب بیٹھے ہیں۔ تو دفاع معضلات، دفاع کرنے والے تھے، تمام مشکلات کو دفع کرنے والے، آنے سے پہلے ہی اس مشکل کو دفع کر دیتے تھے۔ دلیل فلاوات، صحرا جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت تھی اور وہاں پہ رہنما نہیں تھا، وہاں پہ رہنما بن کے ابھر آتے تھے۔ اپنے بغیر کسی فاصلے کے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ مگر آج اس انقلاب نے اور خاص طور سے رہبر معظم کی شہادت نے، کیونکہ شہادت بھی ایسی ایسا نہیں ہے کہ نا اچانک حملہ ہوا یا غیر متوقع تھا یہ حملہ، بلکہ رہبر جانتے تھے اور رہبر کو بتایا گیا تھا کہ آپ محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ تو رہبر نے کیا فرمایا؟ کیا فقط میری جان کو خطرہ ہے یا پوری قوم کی جان کو خطرہ ہے؟ اگر پوری قوم کی جان بچانے کا انتظام کیا ہے تو مجھے بھی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے۔ اگر میری قوم کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے تو پھر میں قوم کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رہبر معظم جانتے تھے کہ اس کے بعد حملہ ہونا ہے، مگر اس حملے کے اندر رہبر معظم نے یہ بھی نہیں کیا کہ خود بیٹھتے فیملی کو الگ کہیں بھیج دیتے، نہیں، فیملی کے ساتھ رہے۔ 14 مہینے کی نواسی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، داماد بھی ہے، یہ سب شہید ہو گئے۔ تو جان بوجھ کر اس مرتبے کو قبول کرنا اور یہ جانتے ہیں کہ جناب یہ ہونا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا، اور آج امریکہ کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹرمپ تو انسان نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، یہ کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، یہ دل رکھتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہ دیکھنے میں آپ کو انسان نظر آتے ہیں مگر یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، یہ حیوان ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ لہذا آج دنیا کو حیوان سے بدتر انسانوں کا مد مقابل ہے، ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہماری بدبختی ہے کہ جو لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں وہ تہران میں جا کر تعزیت کرتے ہیں کہ ظلم ہوا، اور پھر پیچھے جو قاتل ہے اس کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ یعنی یہ دوہرا معیار ہے۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، جس پر تم عمل نہیں کر سکتے وہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ دعا کریں بارگاہ خداوندی میں، خداوند عالم ہم سب کو محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائیں اور شہید رہبر کے درجات کو بلند فرمائیں، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں۔ شعراء بیٹھے ہیں تو آج ہی
کہ اینکر جو ہے وہ ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا، تو میں یہ 6 اشعار ہیں۔ نہ پوچھ چشم جہاں میں وغا کا منظر ہے، نہ پوچھ چشم جہاں میں وغا کا منظر ہے، بہت اداس عزیز فضا کا منظر ہے، کسی بھی پیڑ پہ اب گھونسلہ نہیں ہے کوئی، درخت سوکھ گئے ہیں فنا کا منظر ہے، بہت قریب ہے دنیا میں قحط کا موسم، سبھی کے سامنے اہل جفا کا منظر ہے، حسین والے کہاں مٹ سکے ستمگر سے، یہ معرکہ بھی تو اپنی بقا کا منظر ہے، یہودیت کا اجارہ نہ اب چلے گا کہیں، روش یہ ہماری انا کا منظر ہے، کئی حریفوں سے ایران لڑ رہا ہے اسد، ہمارے سامنے پھر کربلا کا منظر ہے۔ یہ اسد امان صاحب تھے جنہوں نے اسی تعزیت کے حوالے سے کہا تھا، تو میں نے اس کو نوٹ کیا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں بغیر کسی فاصلے کے حجت الاسلام والمسلمین انیس الحسنین صاحب سے ملتمس ہوں، مسئول فارغ التحصیلان جامع المصطفیٰ ہیں آپ، تو آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ جس طرح سید الشہداء نے قیام کر کے اور اپنی قربانی پیش کر کے انسانیت کو ذلت اور رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالا، کیونکہ اس وقت اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی تھی کہ لوگوں نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ حضرت خود فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید۔ جب یزید جیسے شخص کو اپنا حکمران مان لو، خلیفہ مان لو، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ سید الشہداء نے انسانیت کی سربلندی کے لیے، انسانیت کو ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے اور انسانیت کی عزت اور کرامت کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ بہن اسی طرح شہید امت امام خامنہئی قدس سرہ شریف نے بھی ان حالات میں دیکھیں تو سیم وہی حالات ہیں۔ جس طرح اس وقت زبانیں خاموش تھیں، لوگ دیکھ رہے تھے اما ترون ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، تو نہیں دیکھ رہے کہ اندھے ہو چکے ہو، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، سنت کو مردہ اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ سمعت جدی رسول اللہ یقول اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علما۔ اس وقت عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرے۔ گویا حضرت نے انسانیت کو ذلت اور رسوائی سے نکالا۔ امام خامنہئی کا یہ اقدام، ان کا جہاد، ان کی شہادت، اس سے بھی آپ جانتے ہیں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، امریکہ نے کہا تھا پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا والی حکومتیں اپنا موقف واضح کریں، اپنی پوزیشن واضح کریں، یا ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گرد ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دو ہی آپشن ہے، یا امریکہ کا ساتھ دیں ورنہ آپ پر دہشت گردی کا لیبل لگے گا۔ جس طرح سید الشہداء کو کہا گیا تھا یا بیعت یا تلوار، تو اس نے کیا فرمایا تھا؟ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ ذلت ہم سے بہت دور ہے، میں شہادت کو قبول کر سکتا ہوں، ذلت کو قبول تو صرف ایران تھا جس نے کہا تھا کون ہوتا ہے امریکہ ہمارے سامنے آپشن منحصر کرنے والا، کہ دو ہی آپشن ہے، یا امریکہ کا ساتھ دیں یا دہشت گرد۔ کہا نہ ہی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں نہ ہی دہشت گرد ہیں، بلکہ ہمارا تیسرا راستہ ہے۔ اس شہید نے اپنی شہادت کے ساتھ اس وقت زبان خاموش کون تھا جس میں جرأت ہوتی کہ وہ امریکہ کے سامنے کوئی بات کر سکتا، اسرائیل کے ساتھ کوئی نبرد آزما ہو سکتا،
اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ آج احساس ہو رہا ہے جس طرح سید و شہداء کی شہادت کی برکت سے انسانیت کو عزت اور کرامت ملی، آج بھی دنیا کو حوصلہ مل رہا ہے، آج زبانیں کھل رہی ہیں، آج لوگوں میں بات کرنے کا، حق کا علم اٹھانے کا اور باطل کے خلاف بات کرنے کا حوصلہ اور عزم جوان ہو رہا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اسی شہید کے اقدامات کی برکت ہے۔ اور دنیا میں اب وقت نہیں میں تفصیل سے عرض کروں، آپ دیکھیں کہ دنیا کا جس طرح امریکہ نیو ورلڈ آرڈر لایا تھا، وہ سارا کچھ گیا، ابھی دنیا میں ایک نیا نقشہ، نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے نئے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس شہید کے خون کی برکت سے ہے۔ دعائے خداوند متعال انہیں اپنے جد سید و شہداء کے ساتھ معشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بغیر کسی فاصلے کے صدر انجمن امامیہ اور نائب امام جمعہ جناب حجت الاسلام والمسلمین سید باقر الحسینی سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ جس طرح مولا ابا عبداللہ الحسین نے اپنی شہادت سے بنی امیہ کی چہرے کو دنیا کے سامنے رکھا، ان کی شہادت نے اسی سے پہچان لیا کہ بنی امیہ کی اصل چہرہ کیا ہے۔ اصل چہرہ کیا ہے؟ حسین نے اپنی شہادت سے اس چیز کو عیاں کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کون سا اسلام تمہیں چاہیے اور کون سے اسلام تمہیں ضرورت ہے۔ تو حسین کی شہادت کے بعد اب یہ دنیا نے پہچان لیا کہ ایسے ہستیاں پوری دنیا میں اگر یہ اور نکلیں تو پھر شاید دنیا میں ہمارے لیے کوئی اور جگہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا اسلام کے لبادے میں بہت کچھ لوگوں نے اب تقریباً 1350 سال بہت کام کیا۔ تو اسی دوران خمینی بت شکن نے اس تمام چیزات کو دیکھنے کے بعد آپ نے قدم اٹھایا کہ اب وہ اسلام جو مولا ابا عبداللہ الحسین نے جو قربانی دے کے اسلام کو جو نیا روح دی تھی، اس کو دوبارہ ختم کر کے دوبارہ اسی اسلام کے طرف جس کے اوپر پردہ ڈال کے اس طرف لے کے گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مجدد اسلام خمینی بت شکن نے قدم اٹھایا اور اپنی تقریباً 94 سال کی زندگی اسی کے اوپر صرف کر کے انہوں نے اپنے ایسے شاگرد ایسے لوگوں کو تربیت دی جو الحمدللہ آج خود ان سے بھی شاید کئی قدم آگے بڑھ کے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور اصل دین محمدی کو لوگوں کے درمیان میں نمایاں کرتے ہوئے آج انہوں نے اپنی شہادت پیش کی۔ اور جس طرح حسین نے بنی امیہ کے چہرے کو سامنے لایا، آج اس شہید زمانے کے سید شہداء نے اپنی شہادت پیش کر کے دنیائے استکبار اور امریکہ اور اسرائیل کے ان کی حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے انہوں نے نمایاں کی، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ اب دیکھو یہ کس قسم کے انسان ہے۔ ابھی علماء نے فرمایا کہ ان میں نہ انسانیت ہے، نہ ان کو انسان کہنے کی قابل تک بھی نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ دیکھو دنیا میں دہشت گرد کون ہے، ظالم کون ہے، متکبر کون ہے، زورگو کون ہے۔ یہ انہوں نے اپنی شہادت کے ساتھ یہ پیش کر کے پوری دنیا کو جگہ دیا ہے۔ اور اسی سانحے کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہوا، ہمارے خصوصاً بلتستان میں جو کچھ ہوا، شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو الحمدللہ علماء، بزرگان
जवानान सब ने साथ देकर इस हादसे को, इस वाक़े को संभाला। लेकिन अब हमारे यहाँ की फ़िक्र, हमारे यहाँ की ज़हनियत, हमारे यहाँ के जवानों लोगों की फ़िक्र किस तरफ जा रहा है, ये अब दुनिया ने देख लिया। मैं इंतहाई इशारों में मैं अर्ज़ करूँ, अब दुनिया ने देख लिया है। अब उसके मुकाबले में वो लोग अब काम करना शुरू किया है। इसके मुकाबले में अब यहाँ हमारे उलमा बुज़ुर्गान के ऊपर ये एक सबसे बड़ी एक ज़िम्मेदारी है। अब हमने बचाना है इस फ़िक्र को जो हमारे यहाँ है, इस फ़िक्र को बचाना है और इसको अभी इसको मज़ीद परवान चढ़ाना है। इसके लिए हम सब मिलकर, हम सब इकट्ठे होकर, हम सब मुत्तहिद होकर इसको बचाने की ज़रूरत है और हमारे जवानों को इस चीज़ के ऊपर हमें तरबियत देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इसके लिए बंदे हक़ीर अपनी जानी क़ुरबानी तक देने के लिए तैयार हों, हर कुछ क़ुरबान करने के लिए तैयार हों। और आप उलमा से भी, आप बुज़ुर्गान से, आप जवानों से, आप अमायदीन से, इन सब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि हम सब मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर हमें इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अपने आइंदा अपनी इस इलाक़े को बचाना है। साथ साथ सिर्फ इलाक़े की बात नहीं है, सिर्फ तशय्युअ को भी बचाना है। और जो पैगाम रहबर शहीद ने दिया है, उस पैगाम के साथ हमें अपने यहाँ की तशय्युअ को, हकीकी शय्यत को हमें यहाँ पर उसको उजागर करना है इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ खुदा हम सबको ये तौफीक दे और उस शहीद को अपने जद्द बुजुर्गवार के साथ परवरदिगार महशूर फरमा और हमें इनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर अमल करने की परवरदिगार तौफीक इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं इस बज़्म के सदर मोहतरम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद बाकर मुक़द्दसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और ख़ुतबा सदारत से इस बज़्म को मुनव्वर करें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सबसे पहले तमाम हुज़ार मोहतरम की खिदमत में, खुसूसन जामिअतुन नजफ़ के बानी और इनके इंतज़ामिया की खिदमत में तहे दिल से मैं सिपासगुज़ार हूँ और तमाम मेहमानान अज़ीज़ की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं काफ़ी आपसे वक़्त लेना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ़ 3 नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। एक नुक्ता ये है कि हज़रत आयतुल्लाह मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी सैयद अली ख़ामनाई को शहीद क्यों किया? बज़ाहिर इस सवाल का जवाब इंसान के ज़हन में ये बात आ जाती है कि सियासी इस्लामी जमहूरी ईरान के साथ बाकी ममालिक का टेंशन था, इनके माबिन साज व साजगार नहीं था, इस वजह से आग़ा ख़ामनाई को शहीद किया। लेकिन ये जवाब नहीं है कि आग़ा ख़ामनाई सियासी टेंशन या सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से आग़ा ख़ामनाई को शहीद नहीं किया। आग़ा ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह शायद आप हज़रात करीब से न देख चुके हो। मैं आग़ा के क्लास में 3 दफ़ा जाने की मुझे तौफ़ीक़ हुई। शोराए मुदीरियत की तरफ से जो दरस ख़ारिज के असातीज़ हैं, आग़ा की फ़क़ाहत और इस्तिंबात के रविश को उलमा को याद देने के लिए 3 मरतबा आग़ा के क्लास में जाने की तौफ़ीक़ हुई और करीब से मैंने मुशाहिदा किया फ़क़ाहत के हवाले से। मरहूम आयतुल्लाह ख़ुमैनी आने से पहले हमारे जो फ़ुक़हा और जो मराजी गुज़रे, सब की नज़र में एक नज़र थी तशय्युअ को बचाने के लिए
کون سا نظام لانا چاہیے تشیع کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کیا نظام چاہیے؟ آغا ابن جنید سے آغا خمینی تک کسی مرجع تقلید کو، کسی صاحب فتویٰ کو کوئی نظام، کوئی سسٹم از لحاظ تشیع، از لحاظ کتاب و سنت نہیں پیش کر سکے۔ کتابوں کی شکل میں، فکر کی شکل میں، بحث و مباحثے کی شکل میں کچھ نکات پیش کیے، جبکہ تشیع کے مقابلے میں جو نظام تھا، سوشلزم نظام، مارکسزم نظام، کمیونسٹ نظام، سرمایہ دار نظام، ان تمام نظام میں ایک نقطہ مشترک ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کہیں نہ آئے، اسلام کا سسٹم کہیں نہ آئے۔ ان تمام نظاموں میں یہ مشترک ہے۔ ان کے مقابلے میں کوئی نظام، کوئی چیز نہیں پیش کر سکے مراجع اعظام۔ مرحوم آیت اللہ خمینی، بنیاد گزار انقلاب آیت اللہ خمینی نے ان نظاموں کے مقابلے میں نظام ولایت فقیہ کو پیش کیا۔ جب نظام ولایت فقیہ کو پیش کیا تو مغربی دنیا میں جو یہ چار نظام حاکم تھے، ان کے درمیان جو اتاق فکر ان کے مابین ہیں، نظام ولایت فقیہ پہ بحث و مباحثہ اور گفتگو ہوئی۔ حتیٰ دلیل بھی ہے میرے پاس، یہی اسرائیل، یہی قاتل اسرائیل کے اندر 11 مرتبہ ولایت فقیہ کے موضوع پہ کانفرنس ہوا دنیا کے پیش رفتہ ترین مفکرین کے ساتھ۔ آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اس نظام ولایت فقیہ کو ہم آزاد رکھیں تو پھر ہمارا یہ جو نظام ہے، سوشلزم نظام، مارکسزم نظام، سرمایہ دار نظام، کمیونسٹ نظام، پھر ہمارا نقش برآب ہو جاتا۔ انہوں نے اس پہ ڈسکس کرنے کے بعد لندن میں، کینیڈا میں، فرانس میں، امریکہ میں صدام کی حکومت کو وادار کیا، اور صدام کے ساتھ 40 ممالک مل کے ایران پہ حملہ کیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نظام ولایت فقیہ کو نابود کر دے۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ امام رحمۃ اللہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے سیاسی مبشرین کا یہ بیان ہے کہ اب خمینی جانے کے بعد یہ ایران خود بخود ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، کیونکہ نظام ولایت فقیہ ہے اور ولایت فقیہ آغا خمینی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مرحوم آیت اللہ خامنائی 8 سال صدارت کی۔ 8 سال صدارت کرنے کے بعد امام خمینی کے بعد اس نظام ولایت فقیہ کی جس کے بنیاد امام خمینی نے رکھی، اس کو پورے عالمی سطح پہ پارچار کرنے والے ہستی مرحوم آیت اللہ خامنائی تھے۔ لذا آیت اللہ خامنائی خود اپنے بیانات میں بار بار کہہ چکے ہیں، یہ جو ایٹم بم کا جو نظام ہے، یہ جو حقوق بشر، یہ سارا ہیاہو ہے، وہ اصل نظام ولایت فقیہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مقام معذب رہبری۔ لذا آیت اللہ خامنائی شہید کرنے کا مقصد اور ہدف یہ سیاسی کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی مثلاً فوج، کچھ بھی نہیں تھا، اما اس نظام کی وجہ سے آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا۔ اس ہستی کی خصوصیت یہ آپ ذہن میں رکھیں، دیکھیں اس ہستی کو، اس نظام ولایت فقیہ کو اس عالمی سطح پہ لانے کی جو ان کے ابزار ہے، جو طاقت ہے، وہ ہے شجاعت۔
شجاعت اس ہستی میں تھی، اس شجاعت نے اس نظام کو کائنات میں پھیلایا جو علی سے لیا گیا تھا۔ اس ہستی کی بصیرت جو باقی انسانوں میں، باقی مراجع میں، باقی علماء میں نہیں تھی، بصیرت نے اس ولایت فقیہ کے نظام کو عالمی سطح پہ لایا۔ بار بار علماء جب ان کی خدمت میں دیدار کے لیے جاتے تھے، سیاست مداران دیدار کے لیے جاتے تھے، ابتدا اور انتہا تک آپ سخنرانی کو سنے تو کلمہ بصیرت کم از کم 5 دفعہ، 4 دفعہ، 7 دفعہ آپ کے سخنرانی میں کلمہ بصیرت کی تعبیر ہوتی تھی۔ سیاست مداران سے فرماتے تھے بابصیرت، بصیرت سے پیش آئے، علماء سے فرماتے تھے بصیرت سے۔ تو بصیرت کے ذریعے آپ نے اس نظام ولایت فقیہ کو عالمی سطح پہ لایا۔ تیسری خصوصیت جو اس نظام کو عالمی سطح پہ لایا، استقامت۔ چوتھی خصوصیت اس ہستی کی فقاہت تھی۔ عزیزان محترم، میں آقا کی کلاس میں 3 مرتبہ جا چکا ہوں۔ استنباط کرنے کا طریقہ، حکم الہی پیش کرنے کا طریقہ جدید آئے ہوئے تمام مراجع سے قوی تر ہستی تھے۔ عزیزان محترم، فقاہت۔ لذا مقام معظم رہبری شجاعت کی وجہ سے، بصیرت کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے اس نظام ولایت فقیہ کو عالمی سطح پہ لانے کے جرم میں 85 سال کے عمر میں بے دردی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عزیزان محترم، جذباتی روایت کے مطابق ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی نشانی اور علامت جذباتی ہے۔ یہ دور جذباتی دور نہیں ہے۔ اس دور میں نظام ولایت فقیہ کو مدارس میں، نظام ولایت فقیہ کو معاشرے میں، نظام ولایت فقیہ کو عالمی سطح پہ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان، اگر شیعہ اثنا عشری کو بچانا ہے، شیعہ اثنا عشری کو بچانے کے لیے امام خمینی نے اس نظام ولایت فقیہ کو عملی جامہ پہنایا۔ آیت اللہ خامنائی مرحوم نے اس کو عالمی سطح پہ لیا۔ آج ہمارے شانوں پہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم اپنے تمام محافل، تمام مراکز، تمام جگہوں پہ اس کی حفاظت کرنا، ترویج کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرحوم آیت اللہ خامنائی شہید کرنے کے بعد حوزہ علمیہ قم کے درس خارج کے اساتذ 3 دفعہ جلسہ ہوا، 3 دفعہ جلسہ ہوا جس کا موضوع تھا آقا سید مجتبیٰ خامنائی۔ ان کی فقاہت، ان کی بصیرت، ان کی سیاست، ان پہ تبصرہ۔ اس جلسے میں ہمیشہ، چونکہ سال میں تقریباً 7 جلسے درس خارج کے اساتذ کے درمیان 7 جلسے ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی سیاسی بڑے بڑے افراد آتے ہیں۔ ایک دفعہ آغا عراقچی آئے تھے۔ اس آخری جلسے میں آغا غریب آبادی، وزیر خارجہ کے نائب، وہ آئے تھے۔ یہ ان کا جملہ ہے، فرما رہے تھے کہ 10 سال سے آیت اللہ خامنائی کے تمام سیاسی امور چلانے والے آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی تھے۔ لذا وہ فرما رہے تھے، لذا سیاسی حوالے سے، مدیریت کے حوالے سے، تدبیر کے حوالے سے مرحوم آیت اللہ شہید سید علی خامنائی سے اگر بہتر نہ ہو تو کمتر نہیں ہے، یہ ان کی تعبیر ہے۔ اسی طرح ان کے فقاہت کے بارے میں حوزہ علمی قم کے صاحب نظر، صاحب رسالہ، بڑے بڑے مراجع اعظام کا فتویٰ ہے، ان کے اجتہاد میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لذا عزیزان محترم، اس ہستی کی تخریب کے لیے میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں، ناسنجیدہ جو بیانات آتے ہیں،
جس سے دفاع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے، شیعیان حیدر کرار کی نجات کی کشتی نظام ولایت باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں استاد محترم جناب شیخ محمد علی توحیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ کلمات تشکر کے ساتھ اس بزم کا اختتام کریں۔ عرض کروں گا کہ دنیا کی آبادی 9 ارب ہے اور ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے۔ تو دنیا کی آبادی کا 1% ایران ہے، لیکن آج پوری دنیا کے باقی 99% لوگوں کی زبان پہ 2 موضوعات ہیں صبح سے شام تک، ایک ایران، ایک امریکہ۔ امریکہ کس لحاظ سے موضوع بحث ہے؟ کیونکہ وہ شر کا امام ہے، ظلم کا نمائندہ ہے، استعماریت اور استکباریت کا نمونہ ہے، شر کل کے طور پر امریکہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور امریکہ کو شر کس نے بنا دیا؟ اس کا شر ہونا کس نے واضح کیا؟ وہ نظام ولایت فقیہ اور سید علی خامنئی نے کیا۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی عادلانہ حکومت قائم ہوئی؟ کہیں نہیں ہوئی۔ ایک مقصد تھا، ایک کام ہو، وہ کیا تھا؟ باطل کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور حق اور مظلوموں کے چہرے کو بھی واضح کر دیا۔ تو 2 موضوعات کا ذکر ہوتا ہے، ایک امریکہ کا اور دوسرا ایران کا۔ لیکن ایران کا ذکر کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ ایران اسوہ مقاومت ہے، ایران اسوہ شجاعت ہے، ایران اسوہ غیرت ہے، ایران اسوہ ایمان ہے، ایران تمام دنیا کے مظلوموں کا حامی ہے۔ امریکہ مظلوموں پہ ظلم کرنے والا ہے اور ایران مظلوموں کا حامی ہے۔ تو اس لحاظ سے پوری دنیا میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مکتب اہل بیت کو یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کبھی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کل امریکہ کے ساتھ مذاکرات جس کو ہم کامیاب کہیں، وہ کہیں ہم 1000 ارب ڈالر ایران کو دیتے ہیں اور کوئی پابندی اس پہ کل نہیں ہوگی۔ لیکن تو یہ ایک ایران کی جیت ہے، لیکن اس کے 1 ہفتے بعد ایران کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم کامیابی کے عروج کے دور میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس جنگ نے جو کامیابی دی ہے وہ آئندہ ہونے والی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی نقد ہے اور حاصل ہو چکی ہے۔ تو اس شہید کے 3 کارنامے، ایک انہوں نے اپنی زندگی میں جو حق اور اسلام کی تقویت کی، دوسرا انہوں نے پھر اپنی شہادت کے ذریعے جو گولز حاصل کیے اور اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور تیسری چیز جو اس شہید کی وجہ سے عالم اسلام کو حاصل ہوا، عالم انسانیت کو، وہ ان کی تشییع جنازہ کے مراسم ہے۔ اور یہ تشییع جنازہ خود ایک تیسرا انقلاب بن کے پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ سب جو اس محفل میں شریک ہوئے ہماری دعوت پہ، آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیں رہبر کی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا کرے۔ جیسا کہ آغا تابانی نے کہا، ہنری کیسنجر کا قول نقل کیا کہ یہ خامنئی جو ہے یہ نظم نوین جہانی اور نئی عالمی تہذیب کی بات کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو میں اس کو آفرین دیتا ہوں کہ اس نے نئے عالمی تمدن کے نظریے کو سمجھا
اور ہم لوگوں نے ابھی تک اس پہ کوئی سیمینار نہیں کیا. تو ہم اگر فقط جدید عالمی تمدن کے نظریے کو سمجھیں، اسی کو آگے بڑھائیں، تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے. امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرمائے. دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. رہبر کی مشن کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بن نبی والی صلوات.